اچھا ارشد صاحب، یہ شفیع جان ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ارشد صاحب آپ نے فرمایا کہ 36 سال آپ کا سیاسی تجربہ ہے اور 36 سال میری عمر ہے. کیا آپ اتنے ناراض ہو چکے ہیں کہ آپ سے پوچھا نہیں گیا، آپ کا گورنر ہٹایا گیا، آپ کو صرف 2 منسٹریں دی گئی ہے، آپ پاکستان کی تاریخ کے ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو جو آپ کی ریزرویشن ہے اب کیا آپ اس پہ حکومت چھوڑیں گے یا حکومت کا حصہ ہی رہیں گے؟ جی شفیع جان صاحب، میں آپ کو بالکل اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے ایک جملے میں کئی سوال کیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ہم سے پوچھا نہیں گیا، ٹھیک ہے. دوسرا میں آپ کی اس بات کا جواب کہ آپ حکومت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف تو پوچھ کے بتاتے ہیں، آپ سے نہیں پوچھا. جب میں اپنی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات کا جواب ہی دے رہا ہوں. دیجیے دیجیے یا پھر آپ کو کسی اور طریقے سے جواب چاہیے؟ کیا بنیادی کیا آپ کو جواب اگر دے رہا ہوں تو تب بھی آپ ہو رہی ہے بیچ میں. نہیں آپ کس طریقے سے منہ بند کر کے 2 منٹ بیٹھو گے تو جواب لوگے نا. کس طریقے سے آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی وہ 9-0 کا کراچی تو نہیں ہے کہ آپ مجھے اس طریقے سے جواب دیں گے. آپ بدماشی کر رہے ہیں ادھر. آپ کی اوقات کیا ہے؟ شفیع جان دیکھو اپنا منہ بند کرو. جس طریقے سے تم سے بات کر رہے تمہیں جب جواب دے رہے تو تم کہہ رہے جواب دو. آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس قسم کی بات کرنے والے؟ Who the hell you are؟ ارے میں نے کہا نا تمہارے جیسے تو 36 پتہ نہیں کتنے نکل گئے. وہ زمانہ گیا. بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کو تمیز ہے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ عمر کے حصے میں جس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ کی پرورش کا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں. کہ حکومت چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے حکومت چھوڑنا. آپ کو تو بٹایا گیا. آپ کو اب تک پتہ چل چکا ہوتا کہ آپ کو بٹایا گیا. آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ حکومت چھوڑیں گے؟ آپ کے پاس تو فیصلے کی قوت نہیں ہے. ارے میرے منا وہ ابھی صحیح کہہ رہے تھے یو آر جسٹ اے بیبی. بیٹا 2018 کی الیکشن کی جو رات تھی نا جب ریزلٹ آ رہے تھے، اس رات کو صرف میرا ریزلٹ نکال کے دیکھ لے. ٹی وی کی کلپنگز دکھا دوں ووٹوں کے ساتھ کہ میری جو ہے نا سیٹ جیتی ہوئی تھی. اور وہاں سے جو وہ اسلم کو لے کر آئے تھے جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ 4 دن بعد آیا تھا. تو بیٹا چپ کر جاؤ بہتر ہے. 17 سیٹیں جو سینٹرل پنجاب میں تم نے نہیں جیتی تھی وہ تمہارے کو یہاں سے کراچی سے دی گئی 14 ابھی تو 19 سیٹوں پہ آپ ہمارے بیٹھے ہوئے. آپ کا مصطفیٰ کمال ہمارے مینڈیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کی ساری سیٹیں ہماری ہیں. قابل نہیں رہو گے. 2024 میں جتنی سیٹیں آپ کے پاس جب بات کر رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں تو تم کو جواب سننا نہیں ہے. نہیں جتنی جواب دے نا، جتنی سیٹیں ہم جیت چکے ہیں کراچی میں، تم جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے. ڈیل 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 20 میں سے 19 سیٹیں تحریک انصاف کراچی میں جیتی ہوئی جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے اور کس جرم میں بیٹھا ہوا ہے اس کو سزا ہوئی ہے. کس بات کی ڈیل؟ اس کی گھڑی جو جس کو سعودی عرب نے ایک ہی گھڑی دنیا میں بنی تھی وہ دبئی کے بازاروں میں بھی کی ہے. ڈیل ایکسپٹ نہیں کر رہا. کہاں سے دبئی کے بتائے نا جو 19 سیٹوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مینڈیٹ کا قصہ کرے نا. چھوڑیں آپ یہ بات بتائیں کہ جس کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے، جس مینڈیٹ پہ آپ حکومت کا حصہ ہے، جس مینڈیٹ پہ آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، جس مینڈیٹ پہ آپ کے نون لیگ نے 2 وزارتیں آپ کو دی ہوئی ہے، وہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا ہے. اچھا ارشد صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. ارشد گورا صاحب یہ کہاں بٹھا دیا یار. سر ایک منٹ سر اگر آپ کسی ایک بندے کا وہ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے، اختیار ولی صاحب، سر وہ ایک طرف سے اپنا بھی ٹائم لے لیتے ہیں، دوسروں کا بھی ٹائم لے لیتے ہیں. اچھا چلے اختیار صاحب میں سر دس از ناٹ فیئر. اچھا چلے اختیار صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں. میں کیا بات کروں؟ میں نے تو اب بات کرنی بند کر دی. میں تو آپ ویسے آپ کے شو میں ایک نہیں آپ پارٹیسپیٹ کریں. نہیں آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کیے لیکن نہیں ایسے نہ کریں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے نہیں کریں اختیار صاحب. اچھا ابھی کوئی بھی نہیں بول رہا، نہ میں بول رہا ہوں نہ دونوں پارٹیسپیٹ بول رہے ہیں. اختیار صاحب آپ بول رہے ہیں. چلے اختیار صاحب بولیں آپ. سر نہیں ہم 36 نہیں اختیار صاحب چلے نا بس. ہم 35 کوئی بھی نہیں بول رہا، ہم تینوں نہیں بول رہے، آپ بولیں گے صرف. چلیں اختیار صاحب. ہم 35 سال سیاست میں لگا کر آئے ہیں اور 35 سال سے مسلسل سیاست میں ہیں اور اپوزیشن کی سیاست کر چکا ہوں اس صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے. 14 جیلیں کاٹ چکے ہیں، مار کھا کر آئے ہیں. ہم کوئی کل کے چھوکرے نہیں ان کی طرح کے آ کے بیٹھ کے ٹی وی پر تو یہ تمیز بھی نہ ہو کہ باری کس کی ہے، بولنا کس نے. اگر کسی کو کراس شو کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ دے شوڈ کم اوور ٹو دی اسٹوڈیو، پھر وہاں پہ کراس شو کر لیتے ہیں.
लेकिन यहाँ पे एक बंदा डिजिटल सोर्स पर बैठा हो और एक बंदा वहां से स्टूडियो में बैठ कर डोमिनेट करे, तो ऐसे नहीं होता सर। अपनी बारी पे अच्छा, भी बोले ये क्या आपने मुझे इख्तियार साहब ये बताएं, इख्तियार साहब एक सवाल है मेरा छोटा सा, आप अपनी बात करके इख्तियार साहब एक छोटा सा सवाल है मेरा आपके लिए। मुझे यही बात अगर तुम्हें पहले समझ आ जाती। अच्छा इख्तियार साहब एक छोटा सा सवाल है, फजूल बातें करने की जरूरत ना होती। अच्छा एक छोटा सा, अरशद साहब ने आपसे बात की, आपको कानों में मेरी आवाज ही आ रही है, इतना प्रेशर में आप। अच्छा इख्तियार साहब एक मेरा सवाल है, इख्तियार साहब मेरा सवाल, अरशद साहब ने किया, मैंने तो नहीं की। अच्छा एक मिनट इख्तियार साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है। ओ इख्तियार साहब बात तो सुन रहे हैं, मैं तो सुन रहा हूँ आपको। तुम्हारी क्या। अच्छा इख्तियार साहब आपको अरशद साहब ने बात की। एक छोटा सा सवाल है मेरा इख्तियार साहब आपके लिए। ये जो गवर्नर जब चेंज हुआ, सिंध का गवर्नर जब चेंज हुआ, तो वो कह रहे हैं कि उनसे पूछा नहीं गया, अरशद वोरा साहब कह रहे हैं उनसे नहीं पूछा गया, एमक्यूएम से नहीं पूछा गया, ये बात ठीक है इख्तियार वली साहब? एक तो वो लोग टीवी पे आके ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, जिनका अपने घर में कोई उनसे कोई जिनकी कोई परवाह ही नहीं करता ना, उनकी खवातीन उनसे नहीं डरती घबराती है, वो टीवी पर आकर कहते हैं कि ये फलानी पार्टी हमसे डर गई है, ये वैसे ही। अच्छा ये बताएं तो सही ना इख्तियार साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताएं ना। मैं गवर्नर के बारे में नहीं पूछा गया था एमक्यूएम से। गवर्नर साहब की बात ऐसी है, मेरी बात सुनिए जी। ये फॉर्मूला बना था PDM 1 हुकूमत में जी, और अक्टूबर 2022 में कामरान टिसोरी साहब बन गए थे गवर्नर। ठीक। और ये बात एमक्यूएम के लोगों को, इवन ये सारी दुनिया को, इवन ये हमारी मीडिया को भी मालूम है ठीक। कि उनका जो टेनोर था वो पिछली हुकूमत तक था, वो खत्म हो चुका। उसके बाद जो फॉर्मूला बना था उसके हिसाब से केपी की गवर्नरशिप गई है पीपल्स पार्टी के पास। अच्छा, ये पंजाब की गई है पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान की गई है इनके पास, मुस्लिम लीग नून के पास, और ये आई है हमारे पास। ठीक है। अब वहां पर ये 2024 के इलेक्शन के बाद कल तक जो गवर्नर साहब बैठे हुए थे, उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, वजीर आजम उनसे खुश थे, तो उन्होंने उनको कैरी ऑन रखा, और ये बोनस टाइम था, ये किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं था। एंड दिस वाज बीइंग टोल्ड टाइम एंड अगेन टू द सीनियर लीडरशिप ऑफ द एमक्यूएम, और उसके अलावा जो गवर्नर साहब है उनको भी ये बात मालूम थी कि यहाँ पर पीएमएलएन का बंदा आएगा। अब हमने अपनी पार्टी भी चलानी है, उस सूबे में हमारी जमात भी है, वहां पर कभी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हुआ करते थे, और ये सारी चीजें जो थी वो ऑन बोर्ड हैं। अच्छा। अब लाजिमी बात है कि ठीक है, उनको बुरा लगा होगा, ये गलत होगा, लेकिन दिस डजंट मीन कि इससे हमारा कोई इत्तेहाद टूटेगा या हमारी रास्ते जुदा हो जाएंगी। अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ इख्तियार साहब, ये दिस वाज पार्ट ऑफ द डील जो कि 16-17 पॉइंट्स आप लोगों के बने थे इस हुकूमत के कायम होते वक्त, यही बात है ना? पीपल्स पार्टी के और आपके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना? यही बात है ना इख्तियार साहब? जी।